علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ لکھا جی، کیا یہ صحیح ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار سارا اور ہاجرہ میں کچھ چپکلش ہو گئی۔ سارا نے قسم کھائی کہ مجھے اگر قابو ملا تو میں ہاجرہ کا کوئی عضو کاٹوں گی۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو ابراہیم خلیل اللہ کی خدمت میں بھیجا کہ ان میں صلح کروا دیں۔ سارا نے عرض کی، ما ہلۃ یمینی، یعنی میری قسم کا کیا ہلا ہوگا؟ تو ابراہیم خلیل اللہ پر وحی نازل ہوئی کہ سارا کو حکم دو کہ وہ ہاجرہ کے کان چھید دے۔ اسی وقت سے عورتوں کے کان چھیدنے کا رواج پڑا۔ یہ وہی روایت جو آپ نے یہ عیون البصائر شر الاشباح والنظائر کا حوالہ جو آپ نے دیا ہوا ہے نا، یہ کتاب جو ہے نا، یہ کوئی حنفیوں کی کتاب کی شرح ہے۔ انہوں نے اس کتاب کے اندر کوئی آگے کوئی اس کی وضاحت نہیں کی روایت کی، نہ ہی اس کتاب والے نے کوئی مستند حوالہ ہی پیش کیا ہے۔ البتہ ہم نے کوشش کی ہے اس کو تلاش کرنے کی، تو اللہ رب العالمین کے فضل و رحمت سے، اس کی توفیق سے ہمیں یہ روایت مل گئی ہے جی، تاریخ دمشق کے اندر۔ تاریخ دمشق ابن عساکر کی جلد نمبر 69 ہے جی، 60 اور 9 69، اور صفحہ نمبر ہے جی 187۔ اس کے اوپر سے ہمیں یہ روایت ملی ہے عبداللہ بن عباس والی، لیکن بھائی یہ روایت موضوع ہے، اس لیے کہ سند میں مقاتل بن سلیمان خراسانی ہے جی، وہ کذاب ہے جی۔ امام دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کذاب قرار دیا ہے، مقاتل بن سلیمان کو۔ یہ مفسر آدمی تھا، مشہور ہے جی، تفسیر والا بلخی جی، تو اس کو کذاب کہا ہے۔ بلکہ امام وقی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول موجود ہے، انہوں نے بھی اس کو کذاب قرار دیا ہے۔ امام بخاری اور دیگر اہل علم نے اس کے اوپر شدید جرح کر رکھی ہے۔ امام نسائی وغیرہ جو ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ یہ حدیث وضع کرتا تھا۔ حافظ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو حدیث میں جھوٹ بولنے والا قرار دیا ہے، اور بھی محدثین ہیں جنہوں نے اس کے اوپر جرح کر رکھی ہے۔ پھر اس کی سند میں ایک اور بھی راوی ہے جی، جویبر۔ یہ جویبر جو ہے نا، یہ بھی بھائی ایسا ہی آدمی ہے کہ اس پائے کا نہیں ہے کہ جس کی روایت کو لیا جا سکے۔ یہ جو جویبر ہے یہ بھی خراسانی ہے، اور یہ متروک الحدیث ہے، یہ متروک راوی ہے۔ اس کو بھی امام دار قطنی نے، امام نسائی نے متروک قرار دیا ہے، اور دیگر اہل علم نے اس کے اوپر جرح کی ہے جی۔ امام بخاری اور اسی طرح ابن معین، ذہبی، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ مجمعین، دیگر محدثین نے جی۔ تو یہ روایت موضوع ہے بھائی۔ اب اس کی سند ایک اور بھی ابن عساکر رحمہ اللہ نے پیش کی ہے، اسی صفحے کے اوپر، یعنی صفحہ نمبر 187 پر، لیکن وہ ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے حوالے سے وہ روایت، تو وہ بھی ثابت نہیں ہے، کیونکہ اس کی سند میں بھی مرکزی علت جو ہے وہ ہے واقدی، مشہور و معروف محمد بن عمر الواقدی جو ہے وہ اس میں موجود ہے، اور اس کے متعلق بھی محدثین نے کوئی اچھے تاثرات نہیں رکھے جی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے تو صاف قرار دیا ہے کہ یہ کذاب آدمی تھا اور حدیثوں کو الٹ پلٹ کرتا تھا، اور امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی رحمہ اللہ وغیرہ وہ کہتے ہیں یہ حدیثیں وضع کرتا تھا، اور امام بخاری وغیرہ نے بھی اس کے اوپر ساقط عنہ کے ساتھ جرح کر رکھی ہے، یعنی اس کے متعلق ہے کہ ساقط عنہ، اور یہ امام بخاری کی شدید جرح ہے، تو لہذا یہ روایت بھائی ثابت نہیں ہے جی، موضوع روایت ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔